اور ناظرین آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی حالات کے پیش نظر کفایت شعاری پلان پر عمل درآمد تیز کر دیا ہے۔ وزیراعظم نے متعدد وزارتیں اور محکمے ختم کرنے کا پلان طلب کیا ہے۔ اسلام آباد سے آپ کو دکھاتے ہیں رپورٹ۔ سخت معاشی حالات میں کفایت شعاری پلان پر عمل درآمد تیز۔ وزیر اعظم نے 5 وزارتوں کو ختم کرنے کا پلان مانگ لیا۔ ادارہ جاتی اصلاحات سیل کی جانب سے رائٹ سائزنگ پر کام شروع۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے 5 وفاقی وزارتوں سے 1 ہفتے میں سفارشات طلب کر لی ہیں۔ جن وزارتوں سے سفارشات مانگی گئیں ان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سر فہرست ہیں۔ کشمیر افیئرز، وزارت سیفران، صنعت و پیداوار اور وزارت ہیلتھ سروسز بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم آفس نے وزارتوں سے 8 سوالوں کے جواب مانگ لیے۔ ذرائع نے بتایا کہ 5 وفاقی وزارتوں نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ جو وزارتیں صوبوں کو چلی گئی ہیں ان کا کردار بتایا جائے۔ تیل و گیس کی پیداوار اور تلاش کی کمپنیوں نے آئندہ 3 سال کے دوران پاکستان $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ کمپنیز کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ وفد نے تیل اور گیس کے شعبے کے مسائل پر توجہ دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں اس پر۔ تیل و گیس کمپنیوں کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ 3 سال کے دوران $5 ارب کی بھاری سرمایہ کاری کا اعلان۔ وزیر اعظم نے پرکشش پالیسی بنانے کے لیے اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ وفد نے وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جو اس شعبے پر توجہ دے رہے ہیں۔ وفد نے بریفنگ میں بتایا، تیل و گیس کی تلاش کے لیے 240 مقامات پر کھدائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کمپنیوں کو آف شور ذخائر ڈھونڈنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، مقامی پیداوار سے سستا ایندھن ملے گا جبکہ قیمتی زر مبادلہ بھی بچے گا۔ حالیہ دورہ چین میں طے پانے والے معاہدوں اور MOUs پر عمل درآمد کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، معاہدوں پر عمل درآمد کی خود نگرانی کروں گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ جدید زرعی تربیت کے لیے طلبہ کو آئندہ تعلیمی سیمسٹر سے ہی چین بھیجنے کا آغاز کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں، عدم استحکام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ دیکھیے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی مری میں ملاقات۔ سینیٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی رپورٹ پیش۔ ملاقات کے دوران سابق وزیر اعظم نے کہا کہ 7 سال پہلے مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جیسے مسائل پر قابو پا لیا تھا۔ IMF سے نجات حاصل کر لی گئی تھی۔ 2018 میں ملک کی تباہی و بربادی اور ہر شعبے میں زوال کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب مسائل پھر سنگین بحران بن چکے ہیں جن پر قابو پانے کے لیے وقت درکار ہے۔ میاں نواز شریف نے امید کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ مخلص اور محنتی قیادت مشکلات پر قابو پا لے گی۔ بولے، امن و امان کا سرمایہ کاری اور ترقی و خوشحالی سے گہرا تعلق ہے۔ اور ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور دیگر رہنماؤں پر مشتمل نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا کنوینر چنا گیا جبکہ مفتاح اسماعیل سیکریٹری کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اور پارٹی کا اضافہ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق گورنر سردار مہتاب عباسی نے عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی۔ تقریب سے خطاب میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ فارم 47 والے ملک نہیں بنا سکتے۔ اشرافیہ کی حکومت 1% کی حکومت ہے جو نظام کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئی۔ کس اخلاقی ضرورت کے ساتھ وہ بات کریں گے؟ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاکستان کا نظام ظالمانہ ہو گیا ہے۔ جو بجٹ آیا ہے وہ حکمرانوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جو پاکستان کی ریاست ہے وہ ایک شکاری کی مانند ہے اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں، کہ عام پاکستانی ایک شکار ہے، ایک عام پاکستانی ایک سائل ہے۔ اس کی شہری کی حیثیت نہیں ہے، اس کی سٹیزن کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک ساحل کی حیثیت ہے۔ اگر مہربانی فرما دی تو فرما دی، نہیں فرمائی تو نہیں فرمائی۔ تقریب سے خطاب میں سردار مہتاب عباسی بولے کہ پاکستان کی آج حالت کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے تمام اداروں کو دبا کر رکھا ہے۔ جماعتیں بدلنا ہمارا شیوا نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قدم ہے جو ہمیں شاید ہم نے دیر سے اٹھایا ہے۔ یہ قدم ہمیں آج سے چند سال پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔
सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का नारा बदलेंगे निज़ाम रखा गया है। जमात के झंडे का रंग सब्ज और नीला है, जिसमें पार्टी का नाम सफ़ेद रंग से तहरीर है। और कराची में दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। शिकवे शिकायत का सिलसिला जारी है। रहनुमा MQM ने सिंध हुकूमत की 15 साला कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया तो मेयर मुर्तज़ा वहाब ने पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM के मेयरशिप के दौर पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। आयद में दो अहम पार्टियों के रहनुमाओं का शिकवा जवाब शिकवा का तसलसल। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इनका शिकवा था कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। सिंध में बेहतरीन तरक्की हो रही है। MQM पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध के दावों को मुस्तरद करती है। उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है। सिंध जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया है। यहाँ पर हर तरफ दूध की नहरें बह रही हैं अकॉर्डिंग टू हिम। मैं बसत एहतराम वज़ीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी जवाब शिकवा के साथ मैदान में आ गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी रहनुमा MQM और साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देने आए। इनका कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में पार्कों की ज़मीन पर चाइना कटिंग की गई, नाले ख़त्म करके दुकानें बना दी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि सिंध में कुछ नहीं हुआ, कि सिंध में तबाही हो चुकी है। ये बताते हैं, मवाजना कर रहे थे। मैं कुछ तफसीलात आपके साथ लेकर आया हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, हक़ाइक़ को तहस नहस करके अपने हिसाब से लोग पेश कर देते हैं। ये अपना कहते हैं दौर गोल्डन था, द वर्ल्ड बेस्ट मेयर। ऐसा मंजन बेचा हुआ इन लोगों ने अपना, पार्कों को ख़त्म कर दो, चाइना कटिंग कर दो। दोनों जानिब से कराची के लिए अरबों रुपए के मंसूबों के दावे भी किए गए और इन दावों को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नाज़रीन, सारिफिन को प्रोजेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीम का कंपनीज का अनोखा हथियार। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत। स्लैब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हज़ारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। हज़ारों घरेलू सारिफिन के बिलों में जायद यूनिट्स शामिल किए गए। जायद यूनिट्स शामिल होने से हज़ारों प्रोटेक्टेड सारिफिन कैटेगरी से निकल गए। हज़ारों सारिफिन की 300 यूनिट्स वाली स्लैब भी तब्दील। लेस्को के माहाना बिल 170 से 200 यूनिट्स वाले सारिफिन को 5000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8000 से तजावुज़ कर गया। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी है। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DGIT को भी तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। सारिफिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनीज का अनोखा हथियार अब ये सामने आया है और मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत मौसूल हो रही हैं।